السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ایک دینی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، کتاب و سنت کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج بتاریخ 17 دسمبر سن 2016 بروز ہفتہ مسجد توحید عمر باغ الیاس نگر بنگلور میں یہ تربیتی پروگرام بعد نماز عصر منعقد کیا گیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو بامقصد بنائے۔ حضرات گرامی، پروگرام کا عنوان ہے تربیتی پروگرام۔ یہ عنوان دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آج تربیت کی بہت کمی ہے۔ آج بہت سارے مدارس، مکاتب، اسکول، جامعات چل رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، علم بڑھ رہا ہے، لیکن تربیت کی کمی ہے۔ پہلے زمانے میں مدارس کم ہوا کرتے تھے، جامعات کم ہوا کرتے تھے، مجلسیں مختصر تھیں، لیکن تربیت ہوا کرتی تھی۔ ان تربیت گاہوں سے جب کوئی ایک شخص نکلتا تھا تو اس کی کوشش سے، اس کی محنت سے پورے علاقے کے اندر تبدیلی آ جاتی تھی۔ آج ہر سال بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کا وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے تربیت کی۔ علم انسان واٹس ایپ سے بھی حاصل کر لیتا ہے، علم انسان انٹرنیٹ سے بھی حاصل کر لیتا ہے، علم انسان کتابوں سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن تربیت کے لیے مجالس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مجلسیں جس میں تربیتی کام نہ ہو، جس میں تربیتی نکات نہ بیان کیا جائیں، وہ مجلسیں کارآمد نہیں ہوا کرتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے آج کا یہ پروگرام بہت ہی بامقصد ہے۔ ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ وہ دین کے لیے کچھ کرے، اور یہ فکر ہونی چاہیے، لیکن جذبات اور احساسات کو قابو میں رکھتے ہوئے تربیتی انداز میں جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کام کے اندر اللہ رب العالمین برکت دیتے ہیں۔ میں کچھ ایسی مثالیں دے کر کے سمجھاؤں گا کہ تربیت کی کہاں کہاں ضرورت ہے۔ ویسے تو ہم کو ہر جگہ تربیت کی ضرورت ہے، لیکن کچھ مختصر سی مجلس میں کافی باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن خاص اہم نکات کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا جہاں تربیت کی ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے صلہ رحمی۔ آج انسان مادیت کے اس دور میں ہر انسان
रुपए के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, ओहदे और मनसब के पीछे भाग रहा है। सिला रहमी इंसान ख़त्म कर चुका है, जबकि सिला रहमी जो है ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी आप सिला रहमी किया करते थे। आपके यही अखलाक और किरदार थे। जब आपने अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने नबी होने का या पहली वही का वाक़या बयान किया तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िक अल्लाह, हरगिज़ नहीं, यकीनन अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं। सिला रहमी करना ये एक ऐसा अमल है कि ऐसा आदमी जलील हो ही नहीं सकता। सिला रहमी करना ये ऐसा अमल है कि इंसान नामुराद हो ही नहीं सकता है। सिला रहमी कहते हैं किसे? रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखना, रिश्तों में दरारें नहीं पैदा होने देना। आज हमारा मामला ये है, रिश्ते टूट रहे हैं, ख़ानदान बिखर रहे हैं, भाई भाई से बातचीत नहीं है, बाप बेटे में गुफ्तगू नहीं है, मियाँ बीवी में इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है, भाई बहन में बातचीत नहीं है, मामू भांजे में बातचीत नहीं है, चचा भतीजे में बातचीत नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं। वजह क्या है? सिला रहमी से हम दूर हो गए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी की बड़ी फजीलत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और रिश्तों को काटने से बचो, जिस रब के नाम पर तुम रिश्तों को जोड़ते हो। रिश्तेदारियों की बड़ी अहमियत है, लेकिन आज छोटी छोटी बात में, बेटे की शादी थी, अगर कोई आदमी रोका देना भूल गया तो रिश्तेदार उससे बातचीत करना बंद कर देता है। किसी खुशी के मौका पर उसको मुबारकबाद नहीं दिया, आदमी बातचीत करना बंद कर देता है। किसी गमी के मौका पर कोई दिलासा देने के लिए नहीं पहुंच सका, रिश्ते टूट जा रहे हैं। क्या इतना कमजोर रिश्ता है? रिश्ता इतना कमजोर हो गया है कि छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जा रहे हैं। नहीं, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि हमने रिश्तों को अहमियत नहीं दी। आज इंसान अपने भाई से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा अपने दोस्तों को अहमियत दे रहा है। ये हकीकत है कि नहीं? इंसान अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी खाला से ज़्यादा अपनी बीवी को, अपने सालियों को अहमियत दे रहा है। इंसान बिखर गया है। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं हर जुमेरात को और पीर को। अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ़ कर देता है, मुशरिक को माफ़ नहीं करता है, और एक उस शख्स को जो रिश्तेदारी को काटने वाला है। जो शख्स रिश्तेदारी को काटने वाला है, अल्लाह ताला कहते हैं इसको मोहलत दे दो। चुनांचे उसको मोहलत दी जाती है। अगर उसने रिश्ते को जोड़ लिया तो उसका अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है, और अगर उसने रिश्ते को काट कर रखा तो अल्लाह ताला उसके अमल को कबूल नहीं करता। कितने लोग ऐसे हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, हज और उम्रा करते हैं, बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तों को काटने वाला उसकी कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है, ना फ़र्ज़ इबादत कबूल करता है, ना नफिल इबादत कबूल करता है। तो आज हमें तरबियत की ज़रूरत है, अपने रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। रिश्ते बिखर रहे हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, इसलिए हमें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। एक आदमी जब मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होता है, सबसे पहले उसके रिश्तेदार उसके यहाँ पहुँचते हैं। खुशी का मामला हो, गमी का मामला हो,
جس آدمی کے پاس رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں اس کی خوشی خوشی نہیں ہوا کرتی ہے۔ جس آدمی کے اپنے نہیں رہتے ہیں اس کی غمی میں کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہوگا جب آپ غیر لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، مجمع ہزاروں کا رہتا ہے، آپ کے سامنے ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا نہیں رہتا ہے جس کو آپ اپنا کہہ سکیں۔ لوگ گلے مل جاتے ہیں، لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ملا کرتے ہیں۔ وہاں آپ کو اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہاں تربیت کی ضرورت ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار بہت ہی گئے گزرے ہیں، ہم ان سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، ہم ان سے اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کٹ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے ملتے رہو، تم ان سے تعلقات کو قائم رکھو، اور اگر ایسی ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے رشتہ دار کیسے بھی ہوں ہمیں ان سے تعلقات کو قائم رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اپنے اس رشتہ دار کو اگر صدقہ خیرات دیتا ہے جو رشتہ دار اس کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض اور حسد رکھتا ہے، کوئی رشتہ دار آپ سے جل رہا ہے، کوئی رشتہ دار آپ سے نفرت کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو اگر صدقہ خیرات دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس کی نفرتوں کو آپ محبتوں میں بدل دیں، اس کی دوریوں کو آپ قربت میں بدل دیں۔ یہاں تربیت کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں آج یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، لوگ رشتہ داریوں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رشتہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے آج چھوٹے بڑے کا ادب و احترام نہیں رہ گیا۔ کوئی بڑا آدمی چھوٹے سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا انداز جارحانہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اپنے بڑوں سے گفتگو کرتا ہے تو بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو سلام کیا، اور آپ نے سلام کرنے کے بعد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، آپ بچوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کوئی آدمی بچوں کو سلام نہیں کرنا چاہتا، آج ہم میں سے کوئی آدمی اپنی اولاد کو سلام نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے وہ ہمارا ادب و احترام نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے ساتھ سفر میں، ان کی بیوی کا فون آتا ہے، ان کے بچے کا فون آتا ہے، ہاں کیا بات ہے، ہاں کیا کرنا ہے، ارے بھئی سلام کرو، بیوی سے سلام کرو، بچے سے سلام کرو۔ لیکن آج آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی بیوی سے سلام کر لے گا تو اس کی عزت میں کمی ہو جائے گی، اپنے بچوں سے سلام کر لے گا تو اس کی عزت میں کمی ہو جائے گی۔ یہ تصور، یہ ذہن ہم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے، چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے مل جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سلام کیا کرتے تھے۔ یہاں تربیت کی ضرورت ہے۔ آج لوگ شکایتیں تو کرتے ہیں، آپ کا بچہ مجھے ملا تھا،
وہ بڑوں کا ادب کرنا نہیں جانتا ہے، سلام دعا کرنا نہیں جانتا ہے۔ ارے بھئی آپ بڑے تھے، آپ نے اس کو کیا سکھلایا؟ آپ بڑے ہو کر کے کسی چھوٹے سے 1 بار سلام کریں گے، 2 بار سلام کریں گے، 3 بار سلام کریں گے، وہ چھوٹا شرم کی وجہ سے جب بھی دیکھے گا وہ کوشش کرے گا کہ پہلے آپ کو سلام کرے۔ یہاں تربیت کی ضرورت ہے۔ آج لوگ چھوٹوں کو سلام نہیں کرنا چاہتے، آج لوگ اپنی بیوی کو سلام نہیں کرنا چاہتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ انسان دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بد کرداری کرتا ہے۔ ہاں، کسی غلطی پر ڈانٹنے کے لیے بیوی کو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ رشتہ دار آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، بیوی نے گھنٹوں کچن میں رہ کر کے مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام کیا، گرم روٹیاں پکائی، بریانیاں پکائے، گوشت پکائے، مچھلیاں تلی، سب تیاری کی گھنٹوں۔ اس کے بعد اگر کہیں نمک زیادہ ہو گیا، اگر کہیں روٹی جل گئی، تو بیوی کو ڈانٹنے کے لیے بعض لوگ تو عورتوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں انسان مرد بن جاتا ہے، وہاں انسان قوت اور طاقت والا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنی امت کو وصیت کر رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میری امت کے لوگوں، اب میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتین کا خیال کرنا۔ نماز کا خیال کرنا، ماتحتین کا خیال کرنا۔ بیوی آپ کے ماتحت میں ہے، بچے آپ کے ماتحت میں ہیں، اس لیے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، چھوٹے بھی بڑوں کا ادب کریں گے۔ چونکہ بڑوں نے اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کیا، ان کی تربیت نہیں کی، اس لیے چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ ان کے گفتگو کا سلیقہ، ان کے گفتگو کا انداز، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، آپ گلی کوچوں میں جائیں، دیکھیں بچے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے رہتے ہیں، خواتین گزر رہی ہیں، بچے گزر رہے ہیں، آپ ان بچوں کو ڈانٹ کر تو دیکھیں، آپ ان بچوں کو منع کر کے تو دیکھیں، آپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کرتے ہیں وہ، آپ کے ساتھ کیسی بدسلوکی کرتے ہیں وہ۔ کیا ان بچوں کی غلطیاں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی؟ کیا ان بچوں کی بدتمیزیاں جو دکھائی دے رہی ہیں ان بچوں کی غلطیاں ہیں؟ نہیں، ان کے بڑوں کی غلطیاں ہیں، جس نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کریں اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ یہاں امت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ وہ آدمی میرے طریقے پر نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بزرگ اس مجلس میں تشریف لائے، وہ نبی سے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے وہ بزرگ کو راستہ دینے میں تاخیر کر دی۔ راستہ دیا لیکن راستہ دینے میں تاخیر کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ بڑوں کا احترام کرو۔ آپ جس خاندان میں ہیں اس خاندان میں کچھ لوگ آپ سے بڑے ہیں، آپ ان بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ آپ کے خاندان میں جو عمر میں آپ سے چھوٹے ہیں آپ ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کریں۔ اس طریقے سے آپ خاندان کو جوڑ سکتے ہیں،
آپ جس مجلس میں رہتے ہیں اس مجلس میں بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں محلے میں بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں۔ جب تک بڑوں کا ادب و احترام نہیں کریں گے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، آپ مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو اپنے گردن پر بیٹھا کر کے، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد ہیں، میں انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ پیارے نبی نے فرمایا، ابو بکر تم نے بزرگ کو پریشانی میں کیوں ڈال دیا؟ مجھے حکم دیا ہوتا، میں پہنچ جاتا، گھر پہ ہی کلمہ پڑھا دیتا۔ اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ آج لوگ اپنے باپ کی عزت نہیں کرنا جانتے ہیں، وہ بڑوں کی عزت کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ نبی کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تربیت کی کمی ہے۔ مجلسوں میں ان باتوں کو بار بار یاد دہانی کے طور پر بتایا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک شعور بیدار ہو کہ اپنے بڑوں سے ہمیں کیسے پیش آنا ہے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب خاندان کا بڑا، قبیلے کا بڑا، جماعت کا بڑا بولتا تھا، اس کے سامنے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے مولوی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور جب کوئی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمارے بڑے بول رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ بڑوں کا تصور؟ کہاں گیا وہ ادب و احترام؟ میرے بھائیوں، آج انسان ذرا سی کتابیں پڑھ لیا ہے، اپنے بزرگوں کو بیوقوف سمجھنے لگا، اپنے بڑوں کو کمتر سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ یہ ہے ہماری برائیاں۔ ذرا سی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں واٹس ایپ اور فیس بک کا دور نہیں تھا۔ آج ہمارے بچے جو چند کتابیں پڑھ لیے ہیں، جن کو واٹس ایپ اور فیس بک چلانا آتا ہے، ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ چیزیں آج بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اجنبی لوگوں سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ ہم اپنوں کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم غیروں کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہت ہی بدتر ہیں، جبکہ ہمارے اخلاق کا اثر کس پر پڑے گا؟ ہمارے اجنبی پر پڑے گا۔ ایک آدمی جو پہلے آپ سے ملتا ہے، جو آپ کے لیے اجنبی ہے، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نبی کے اخلاق کے بارے میں، تو کہا من راہ بدیہۃ ہابہ ومن راہ معرفۃ یحبہ۔ جو پہلی بار آپ کو اچانک دیکھتا تھا تو آپ کا باروب چہرہ دیکھ کر کے وہ مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن جو آپ سے شناسا ہوتا تھا، آپ کو پہچانتا تھا، جب وہ آپ سے ملتا تھا تو آپ سے بڑی محبت کے ساتھ ملتا تھا۔ اجنبیوں سے، غیر لوگوں سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اپنوں سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ہم غیروں سے کیا کریں گے؟ ہم جس کو پہچانتے ہیں اس سے سلام کرتے ہیں، ہم جس کو پہچانتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں، ہم جس کو پہچانتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی اجنبی شخص اگر ہم سے مل جائے، ہم اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں، ہم اس کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اجنبی لوگوں کے تعلق سے ہمارے اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں نہیں، ہمارے اخلاق سے ہمارے دین کو اور ہمارے مذہب کو سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام کے یہی اخلاق اور کردار تھے
کہ جب وہ اجنبیوں کے بیچ میں گئے تو ان کے اخلاق اور کردار سے لوگ متاثر ہو کر کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی سے سلام کرو، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو۔ کیا وہ شخص جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں ہم اس سے سلام کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے بدنصیب ہیں، اجنبی شخص اگر سلام کر لیتا ہے لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کو تم پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو۔ اجنبیوں کے تعلق سے ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ جب اجنبیوں کے تعلق سے ہمارے اخلاق اتنے اونچے ہونے چاہیے تو اپنوں کے تعلق سے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت تھی، ایک دیہاتی آدمی آیا مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ اگر وہ نبی کو پہچانتا، اگر وہ صحابہ کو پہچانتا، اگر تعلقات ہوتے ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو پیشاب لگی تھی، زور کی پیشاب لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بڑی پرسکون جگہ ہے، مسجد تو پرسکون ہوتی ہے۔ اس نے مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کتنا بڑا کام کر رہا تھا، پیشاب وہ بھی مسجد میں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا دعوہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ وہ دیہاتی آدمی پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا دیکھو بھائی یہ مسجد ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسی پاکیزہ جگہوں پر گندگی کرنا مناسب نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک اجنبی کے ساتھ، پیارے نبی کا کردار ایک اجنبی کے ساتھ، پیارے نبی کی تربیت ایک اجنبی کے ساتھ۔ آج بہت سارے لوگ تربیت کا دم بھرتے ہیں، بہت خوش ہیں ہماری جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ ارے تربیت کرو، چند آدمیوں کی اگر صحیح تربیت ہو جائے جماعت کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ لیکن آج علم والے بہت ہیں، تربیت کی کمی ہے، صلاحیت والے بہت ہیں، صالحیت کی کمی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تربیت کی طرف اور صالحیت کی طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پیارے نبی نے کیسی تربیت کی؟ وہ شخص بڑا متاثر ہوا، اپنی قوم میں گیا، کہا آج میں ایک جگہ گیا تھا، مجھے پیشاب لگی تھی، میں نے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار، آپ نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، بہت ہی اخلاق سے، محبت سے، تہذیب سے سمجھایا، بیٹا یہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، یہاں گندگی کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا اور اس شخص نے کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، اجنبیوں کے تعلق سے ہمارے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے۔ آپ روڈ پر گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے آگے نکلنا چاہتا ہے، آپ سے سائیڈ مانگ رہا ہے، آپ اس کو ٹوپی لگا کر کے، داڑھی رکھ کر کے آپ اس کو سائیڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نتیجے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہیں تو اس کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے، آپ کے بارے میں وہ غلط تصور کرتا ہے، آپ کی چند حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جاتا ہے۔ ہمارے اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے، خصوصاً جب ہم گھر سے باہر ہوں۔ کیوں؟ وہ ہمارے اخلاق کو ایمان سمجھ رہا ہے، وہ ہمارے کردار کو دین سمجھ رہا ہے، اس لیے غیروں کے سامنے اپنے دین کی صحیح ترجمانی کرنی چاہیے، یہاں پر تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آج مسلمانوں میں گروپ بندی بڑی تیزی کے ساتھ
فرقہ بندی، گروپ بندی، کئی بندیاں ہیں. ان تمام بندیوں سے اپنے آپ کو بچائیے. گروپ بندی، فرقہ بندی، پارٹی بندی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو. اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے. قرآن کو سب لوگ مل کر کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. آج ہمارے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، آج ہمارے اندر دوریاں ہیں، آج ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے الگ ہوئے، ہمارے دل الگ ہوئے، ہماری جماعتیں الگ ہوئیں، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے. آج ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے. ہر ایک کی ایک ٹولی ہے، ہر ایک کا ایک گروپ ہے، ہر ایک کا یہ گروہ ہے. مسلمانوں کے اندر یہ ٹولیاں، یہ فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے غیروں کی سازش ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو محسوس کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. میری قوم ان سے بھی آگے جائے گی، میری امت ان سے بھی آگے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا تھا. ورنہ میرے بھائیوں، جب مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، جب مسلمانوں کے اندر اتفاق تھا، مسلمانوں کے اندر قوت تھی، مسلمانوں کے اندر طاقت تھی. لوگ مسلمانوں کا نام سن کر کے ڈرتے تھے اور کفار و مشرکین کے ایوانوں میں زلزلے آ جایا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت ساری فضیلتیں دی گئی ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر دشمن میرا نام سنتا ہے تو کانپ جایا کرتا ہے. یہ نبی کا رعب و دبدبہ تھا. 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر نبی کا نام دشمن سن لیتا تو وہ کانپ جاتا تھا. اور نبی کی امتیوں کا بھی یہی حال تھا. بیت المقدس فتح ہونے کے بعد جب وہاں کے پادریوں نے کہا کہ بیت المقدس کی چابی ہم تمہارے امیر کے ہاتھ میں دیں گے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے فلسطین تشریف لائے. اس وقت آپ کے کپڑے پر پیوند لگے ہوئے تھے اور ایک ہی اونٹ پر آپ کا نوکر بھی، غلام بھی اور آپ بھی، کبھی غلام سوار ہوتا، کبھی امیر المومنین سوار ہوتے. جب اس نے دیکھا کہ یہ امیر المومنین کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی ظاہری امتیاز نہیں، جب دیکھا کہ کپڑے پر پیوند لگے ہوئے ہیں تو ان پادریوں نے کہا اللہ کی قسم اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے. ہمارے کپڑے پھٹے پرانے تھے لیکن ہمارا دل بڑا مضبوط تھا. آج ہمارے دل کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. آج شام میں مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، کرنٹ میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے، ان کو معلوم ہونا چاہیے شام جل رہا ہے، مصر جل رہا ہے، لبنان جل رہا ہے. برما کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ان کے نسلوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کہاں ہیں مسلمان؟ کہاں گیا ہمارا رعب و دبدبہ؟ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب ذوالجلال سے دعا تو کر سکتے ہیں اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے. میرے بھائیوں، پیارے نبی نے فرمایا تھا 1 مہینے کی مسافت پر دشمن میرا نام سنتا ہے تو کانپتا ہے. آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ اتحاد نہیں ہے. اور مارنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا. شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کی حالت. میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. یہ گروپ بندیاں، یہ پارٹی بندیاں، یہ فرقہ بندیاں یہ امت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ.
کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور ایک بڑی تباہی اس وقت یہ موبائل کی، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں، نوجوانوں کے اور نوجوانیوں کے دونوں کے ہاتھ میں موبائل فون۔ پہلے کسی سے گفتگو کرنے کے لیے آدمی کو کسی کے گھر جانا پڑتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کی، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن اس کا کیسا غلط استعمال ہو، آج لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو فون دے رہے ہیں، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ نوجوان بچوں کے ہاتھ میں فون ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ فون بھی، وہ بھی اسمارٹ فون جس میں پوری دنیا کی خبریں ہیں، آپ ایک کلک پر چاہیں تو تقریریں لوڈ کر لیں، چاہیں تو گندی تصویریں لوڈ کر لیں۔ کیسا ہمارے نوجوان ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے، ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے 10-15 منٹ دین کی باتیں کریں، اخلاق کی باتیں کریں، کردار کی باتیں کریں۔ بیٹا باپ کے سامنے سویا ہوا ہے، اپنی موبائل فون پر اپنے دوستوں میں، اپنے گرل فرینڈ میں مشغول ہے۔ بیٹیاں اپنے کمروں میں اپنے موبائل فون پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ کیسی تباہی آئی امت پر، اس کے ذمہ دار ہم ہیں جنہوں نے اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ لیکن ہمارے کچھ نوجوان ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سارے لوگ ایک حمام میں ننگے ہیں۔ ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ واٹس ایپ کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، ٹیلی گرام کا صحیح استعمال کر کے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں دن رات محنتیں کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ موبائل فون نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ آج نوجوانوں میں جو بگاڑ کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، فیس بک پہ اس کے پاس ہزاروں فالوور ہیں، واٹس ایپ پہ اس کے پاس ہزاروں دوست ہیں، لیکن گھر میں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالو کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں ہے، اس کو فرصت نہیں ہے۔ تو یہ تباہی اور بربادی ہے جو موبائل فون لے کر کے ہم اپنے گھروں میں آئے ہیں۔ اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو ہمارے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ موبائل فون، اور اسی طریقے سے جہاں موبائل فون کے بہت سارے فتنے ہیں، اس میں سے ایک فتنے کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ چونکہ موبائل فون پہ ہر طرح کا لنک موجود ہے، اس لیے ہمارے بہت سارے نوجوان لاشعوری میں کسی ایسی تنظیم سے جڑ جاتے ہیں یا کسی ایسی تنظیم کے ویب سائٹ سے جڑ جاتے ہیں جو ممنوع ہے، جو بینڈ ہے۔ آپ نے اس کو لائک کر دیا، آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ اس سے جڑ گئے، یہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کے ملک و ملت کے لیے تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو موبائل کے ذریعے سے غلط تنظیموں سے جڑ جانا، موبائل کے ذریعے سے ممنوع تنظیموں سے، سنٹروں سے جڑ جانا، یہ ایک بڑا فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بہت سارے نوجوان کیا ہیں، پریشانیوں میں خود مبتلا ہیں اور امت کو بھی پریشانیوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو موبائل کا صحیح استعمال یہ آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے، اور آپ نے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے اور آپ کی ملت کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے یہ تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک اہم فتنہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آج کے اس مجلس کی آخری بات، تعلق باللہ۔ ہمارا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ پوری دنیا جانتی ہے، صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت 313 کی تعداد میں
صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 319، 313، 314، 319، 313، 314 یا 319 کی تعداد میں صحابہ کرام نے دشمن کے کمر کو توڑ دیا۔ ان کے پاس کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایمان تھا، تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اس لیے جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے التجا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا تھا، انہیں بامراد بناتا تھا۔ آج ہمارا رب سے تعلق ختم ہو گیا ہے، آج ہم انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن تعلق باللہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں رہ گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ نیست و نابود ہو گئی، مار ڈالی گئی، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھے سے چادر سرک کر گر گئی اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ کیسا تعلق تھا۔ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، عزت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے باہر نکالنے والا اللہ ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے، مصائب سے، آلام سے نکالنے والا، راحت رسانی کرنے والا اللہ ہے۔ آج مسلمانوں کے تعلق اللہ سے کمزور ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر وحی بھیجی، قرآن اٹھا کر کے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بغیر تیاری کے اچانک اگر کفار و مشرکین مسلمانوں پر حملہ کر دیں، ہم 500 فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے۔ 500 فرشتوں کو، ایک فرشتے کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کو اوپر اٹھا کر کے پٹک سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا ہے، اس بنیاد پر اچانک حملہ ہو جائے تو 500 فرشتوں کو ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ یہ جو 500 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں یہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو اکیلے سب کو پچھاڑ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، اللہ نے نمرود کو ہلاک کر دیا، اللہ نے قارون کو دھسا دیا، اللہ نے ابو لہب کو نیست و نابود کر دیا۔ وہ اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ سنے گا۔ ہم نے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑا ہی نہیں، ہم لوگوں سے اپنے رشتے جوڑنے میں لگے رہ گئے۔ اللہ سے جو ہمارا تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، التجا کرنا، گریہ وزاری کرنا، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، معتمرین عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو صفا مروہ کی اس پہاڑی پر چڑھ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ کر کے دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی نصر عبدہ۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے پورے گروہوں کو پچھاڑ دیا۔ اللہ نے اکیلے پچھاڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ہیں، ایک آدمی بھی ابراہیم کی مدد کے لیے نہیں آیا، ایک آدمی بھی۔ سارے لوگ بادشاہ کی طرف تھے، اکیلا ابراہیم آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی مدد نہیں کی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ،
ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام پر اکیلا ابراہیم جب اس نے اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کیا، اللہ نے مدد کی۔ آج ہم اپنے تعلقات کو اللہ سے کمزور کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اپنے تعلقات کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جب مجھے پہچان لیا، میرے بندے نے جب مجھے یاد کیا، میرے رب نے جب مجھ سے مانگ لیا، تو میں اپنے بندے کو کیسے واپس کر دوں؟ اس لیے میں اپنے بندے کی مراد پوری کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ یہ چند باتیں تھیں تربیت کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کی مجلسیں جمتی رہیں گی، کتاب و سنت کی باتیں ہوتی رہیں گی، اہل علم کی باتیں کرتے رہیں گے، لوگ سنتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان ٹوٹی پھوٹی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو ذخیرہ آخرت میں، ہمارے نیک اعمال میں، خیر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اضافے کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔